گھر میں رکھا جھاڑو کس طرح گھر اجاڑ دیتا ہے۔ ساری برکت ختم ہو جائے گی، پیسہ آئے گا لیکن جلدی ختم ہو جائے گا۔ عورت کی یہ معمولی سی غلطی سارا گھر لے ڈوبے گی۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، گھر میں رکھا جھاڑو دینے سے رات کے وقت کیسے گھر اجاڑ دیتے ہیں، ساری برکت راکھ کی طرح اڑ جائے گی۔ معزز ناظرین، عورت کی معمولی سی غلطی آپ کا سارا گھر ڈبو دے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور گھر میں جھاڑو لگانے سے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ رات کو جھاڑو دینے کے بارے میں بہت سی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہی سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ قرآن و حدیث میں صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی صفائی کی ضرورت ہو اسے کر لینا چاہیے۔ فرض کریں شام کے وقت آپ کے گھر میں گندگی پھیل جائے تو کیا آپ صبح تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، لہٰذا صبح ہو یا شام، رات ہو یا دوپہر، ہر وقت جب بھی صفائی کی ضرورت ہو اسے کر لینا چاہیے۔ معزز ناظرین، اس لیے صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتاؤں گی جھاڑو کے حوالے سے کہ کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے اور اس کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، ہماری خواتین ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لیں۔ ننگے سر برتن دھوتی ہیں۔ ننگے سر برتن دھونا واقعی بے برکتی کا سبب بنتا ہے، خاص کر خواتین جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ معزز ناظرین، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں یہ ہیں جو اگر یاد رکھ لیں کہ جھاڑو کس طرح آپ کا گھر اجاڑ دے گا، اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت جو گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے، یعنی کپڑے سے صفائی کرے، تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی لیں، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو خواتین
گھر میں سر کھلا چھوڑ کر جھاڑو دیتی ہیں وہ بے برکتی کا باعث بنتا ہے اور نحوست کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر ہو، اسے چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے اور جب فارغ ہو جائے ہاتھ دھوئے۔ ناظرین، ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ معزز ناظرین، سنت کی برکت کا ایک عجیب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرض تھا جو بوجہ مفلسی میں ادا نہیں کر سکا۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی چند دن ہی کیا تھا کہ اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمے ایک کوڑی بھی باقی نہ رہی اور میں نے الحمدللہ سنت نبوی پر عمل کی برکت سے قرض کے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی گئی غلطی آپ کو غریب بنا دے گی۔ ایک عورت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرے بچے ہیں، شوہر ہے، سب کماتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے۔ ہم بے برکتی کا شکار ہیں، پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ اگر تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفائی کا کوئی وقت نہیں، بس کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات۔ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات کو نہیں کیا کرو، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں دیواروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوق بے گھر ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جاتا ہے، جو کیڑے مکوڑے گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بد دعا سے گھر کے رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گند ہوتا ہے سارا اس کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو مت رکھیں۔ جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں۔ کھانا کھانے والی جگہ پر جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کے گھر سے جانے کے بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔
بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، لٹا کر رکھنا چاہیے۔ گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعہ کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اپنے گھروں میں جمعہ کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں۔ جمعہ کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔